آغاز کرتے ہیں۔ آج کل سے ہم نے شروع کیا اسم اشارہ، اور کل ہم نے یہ پڑھا اسم اشارہ کی دو قسمیں ہیں، اسم اشارہ قریب اور اسم اشارہ بعید۔ اسم اشارہ قریب وہ ہے جس میں ہم قریب کے لیے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ انگلش میں ہم اس کے لیے دس کا استعمال کرتے ہیں، اور اردو میں ہم اس کے لیے یہ کا استعمال کرتے ہیں۔ اور بعید اسم اشارہ کی وہ قسم ہے جسے ہم دور کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں، اور اردو میں ہم اس سے مراد وہ لیتے ہیں، جبکہ انگلش میں ہم اس سے مراد ڈیٹ لیتے ہیں۔ یہ دس اور ڈیٹ کا کانسیپٹ ہے جسے ہم عربی زبان میں اسم اشارہ کہتے ہیں۔ اور کل ہم نے اسم اشارہ کے الفاظ یاد کیے، ھذا کا مطلب یہ اور دس، کل بھی یہ پڑھا تھا، امید ہے کہ یہ کچھ یاد ہوگا۔ ھذانی، ھؤلائی، اور اس کے بعد مؤنث کے لیے ھذہ، ھاتانی، یہ تثنیہ کے لیے ھؤلائی، یہی سب، یہی، اور قرآن پاک میں یہ الفاظ بہت زیادہ استعمال ہوئے، ھذا، ھذہ، ھؤلائی وغیرہ۔ اور اب آج ہم اسم اشارہ بعید کے الفاظ کے بارے میں سیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں سب سے پہلا لفظ ذالکہ۔ ذالکہ کا مطلب ہے وہ، اور انگلش میں اس کا مد مقابل لفظ ہے ڈیٹ۔ ذالک، اس کے بعد زانکہ، ذالکہ، زانکہ۔ زانکہ وہ دو کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ دو۔ اولئکہ جمع کے لیے وہی، اولئکہ کا معنی وہی ہے، قرآن پاک میں بہت زیادہ استعمال ہوا۔ اولئکہ هم الفاسقون، اولئکہ هم المفلحون، وہی سب فلاح پانے والے ہیں، وہی سب فسق کرنے والے ہیں۔ ذالکہ کے بعد یہ جو تین صیغے تھے ہمارے، یہ مذکر کے تھے، جس طرح کل ہم نے سیکھا کہ اس میں مذکر کے تین تھے اور تین مؤنث کے، اسی طرح آج بھی یہی سیکھیں گے۔ اسم اشارہ بعید میں ہم نے مذکر کے تین صیغے ذالکہ، زانکہ، اولئکہ، یہ لفظ پڑھتے ہوئے بھی ذہن میں آ رہے ہوں گے کہ قرآن پاک میں ان کا بہت زیادہ استعمال دیکھنے میں آتا ہے۔ اس کے بعد مؤنث کے تین صیغے اگلے، تلکہ۔ تلکہ کا مطلب بھی وہ ہے، لیکن یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کو ہم آگے مثالوں میں بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور انگلش میں اس کا سملر ورڈ بھی ڈیٹ ہے۔ تانکہ اسی طرح وہ دو کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اولئکہ وہی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اس کا سیم وہی میننگ ہے جو ہم نے اوپر اولئکہ کا پڑھا، صرف فرق وہاں مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہاں مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب ہم اس کے کچھ اردو اور کچھ انگریزی زبان میں اس کی ٹرانسلیشن سیکھیں گے اور کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے پاس پہلی مثال ہے ھذا قلم، اس کی اردو کیا ہوگی؟ یہ قلم ہے۔ ھذا کا مطلب یہ، اور قلم کا مطلب قلم، یہ قلم ہے، یہ پین ہے۔ انگلش میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ دس از پین۔ دس جو ہے وہ ہمیں کیا میننگ دیتا ہے؟ ھذا کا۔ اس کے بعد ذالکہ قلم۔ اب یہاں دیکھ رہے ہیں، یہاں ہم ایک چیز اور بھی جو سیکھ رہے ہیں کہ یہاں الف لام ہم نے نہیں لگایا، آگے ایک مثال انشاءاللہ الف لام کے ساتھ آئے گی۔ الف لام کے نہ ہونے سے کی وجہ سے ہم یہاں تنوین لگا رہے ہیں، ہم اسپیسیفک نہیں کر رہے، اس کو معرفہ نہیں بنا رہے، یہ نکرہ ہی کے میننگز میں لیں گے۔ ذالکہ قلم۔ اب ذالکہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ پین یا وہ قلم ہے۔ انگلش میں کیا ہوگا؟ ڈیٹ از پین۔ اب اس کا ترجمہ وہ اس کے اندر موجود ہے، اس لیے اس کا ترجمہ عربی زبان میں علیحدہ سے نہیں کیا جاتا۔ اگلا
हाज़ा किताब, हाज़ा ये, किताबुन किताब है। इंग्लिश में हम इसको कहते हैं दिस इज़ बुक। जी आगे ज़ालिका, अब हाज़ा को हमने पहले दिस के साथ किया, फिर हम उसको डैट के साथ करेंगे। ज़ालिका किताबुन, अब ज़ालिका का मतलब क्या है? वो किताब है। डैट इज़ बुक। अब अगली एक मिसाल देखेंगे, जैसा कि कुरान पाक के दूसरे सफ़े पे ये मिसाल मौजूद है, ज़ालिकल किताब। अब ये कल जो है यहाँ पे, ये जो अल किताब है, ये अल्लाह ताला ने मारफा इस्तेमाल किया। ज़ालिका का मतलब ये वो है। अब ये मारफा क्यों है? क्योंकि ये और मारफा में इस ख़ास किताब यानी कि कुरान मजीद की तरफ इशारा किया जा रहा है। जब हमारी कोई मुराद अरबी ज़ुबान में बोलते वगैरह, ये असूल है कि जब मैं अपनी किसी ख़ास किताब की तरफ इशारा करूँगी तो मैं उसको मारफा करूँगी। अब अगला, वो किताब, हम इसका तर्जुमा, अब यहाँ किताब कौन सी मुराद है? कुरान मजीद। ये हमने कुरान मजीद क्यों किया? क्योंकि ये अल आ गया यहाँ पे, अल की वजह से ये मारफा हो गई। और दूसरी चीज़ हम इसमें ये देख रहे हैं कि इसके ऊपर पेश आ रही है। पेश की वजह से हम यहाँ पेश लगा रहे हैं, तनवीन नहीं लगाएंगे। क्यों पेश लगाएंगे? क्योंकि यहाँ अलिफ लाम आ गया। जैसे कलम से हम इसको जब मारफा बनाते हैं तो ये कलामुन, इसके ऊपर हम तनवीन लगाते हैं, और जब हम इसको मारफा बनाते हैं तो अल कलम, हम इससे इस तरह लिखते हैं अल कलमु, ये पेन, और ये ख़ास पेन की तरफ इशारा किया जाता है, ख़ास कलम की तरफ इशारा। इसे कोई ख़ास पेन या ख़ास कलम मुराद लिया जा रहा है। इसी तरह यही असलूब हमें कुरान पाक में नज़र आएगा, और कुरान पाक को पढ़ते हुए हमने इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है। ये हाज़ा आ गया, हाज़ा का मतलब हाज़ा जहाँ भी आएगा वो हाज़ा है या हाज़ी ही है, उसका मतलब ये ही होगा। ज़ालिका जहाँ आ गया है, या इसके बाद हम वो तिलका देखेंगे जो कि मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है, और ज़ालिका और तिलका का दोनों का मतलब वो ही होगा। अब हमने यहाँ कुछ उर्दू ट्रांसलेशन के लिए भी जुमले लिखे हैं। ये उस्तानी है। अब ये हैं, जिस तरह हम इंग्लिश में इसका करते हैं दीज आर टीचर्स, हम इंग्लिश में इसका ये तर्जुमा करते हैं दीज आर टीचर्स। अब यहाँ हम देखते हैं की वजह से हमने यहाँ आर ले आए, और इसी वजह से हमने इसका दिस को दीज में चेंज किया। इस असूल से हम सब बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। अब इसी तरह हम यहाँ पर हाज़ा की जमा लेके आएंगे जो कि हाउलाई, हाउलाई। अब उस्तानी की अरबी ज़ुबान में मुअल्लिमा, जिस तरह यहाँ हमने टीचर्स की जमा इस्तेमाल की थी, वहाँ भी हम इसकी जमा ही इस्तेमाल करेंगे, मुअल्लिमात, मुअल्लिमात। हाउलाई मुअल्लिमातुन, अलिफ लाम नहीं लगा रहे हम, क्योंकि कॉमन टीचर्स की बात हो रही है, वो उस्तानियाँ हैं, वो टीचर्स हैं। हाउलाई मुअल्लिमात, तो इसलिए इसके ऊपर हम तनवीन यानी कि दो पेश का इस्तेमाल करते हैं, हाउलाई मुअल्लिमात। अगला लफ्ज़ है वो उस्तानियाँ हैं। अब वहाँ ये का इस्तेमाल किया था, यहाँ हम वो उस्तानियाँ हैं। अब वो के लिए वहाँ हमने ये सीखा था कि ज़ालिका के साथ, ज़ालिका की मुअन्नस तिलका है, और इनकी जमा दोनों की उलाइका है, उलाइका, और उसका मतलब वो या वही सब। ये दोनों मीनिंग्स में कुरान पाक में भी इस्तेमाल हुआ है, और हमारी उर्दू ज़ुबान में भी हम इसको इन्हीं अल्फाज के साथ इस्तेमाल करते हैं।
اب اس کے ترجمہ دیکھتے ہیں، وہ استانیہ ہیں۔ اب انگلش میں ہم اس کی ٹرانسلیشن کیسے کرتے ہیں؟ دوز ہیں، ہمیں بتاتا ہے کہ یہ جمع کا صیغہ ہے، دوز۔ دوز آر ٹیچرز، THOSE، دوز آر ٹیچرز۔ اب اس کی عربی کیسے کریں گے؟ اسی طرح دوز کی جو ہمارے پاس عربی زبان میں جو لفظ دوز کے مقابل استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے اولئکا، اولئکا۔ اسی طرح ہم معلمات کی جمع استعمال کریں گے، اولئکا معلماتن۔ جی، اب اس کے ساتھ ہمارا یہ لیکچر ختم ہو گیا۔ اب امید ہے کہ انشاءاللہ یہ اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا، اور آپ میں سے جو بھی یہ ویڈیو دیکھے گا وہ کم از کم 5 سے 6 جملے خود بنائے گا، جیسے وہ لڑکی ہے، لڑکی کو عربی زبان میں بنت بولتے ہیں، اور آپ خود بتائیں گے یہاں حاذا آئے گا یا حاذہ آئے گا یا تلک آئے گا یا ذالک آئے گا، اس کا خود فیصلہ کریں گے۔ یہ باغ ہے، باغ کو عربی زبان میں حدیقتن کہتے ہیں، حدیقتن۔ یہ بستہ ہے، اس کے بعد وہ گھر ہے۔ ان کا ترجمہ آپ لوگ خود کریں گے، اور اگر آپ اس کے ساتھ ضمائر کا استعمال کریں گے، وہ میرا گھر ہے، جیسے وہ میرا گھر ہے، تو ہم نے ضمیر پڑھی تھی، بیت کے ساتھ ہم چھوٹی یہ لگا دیتے ہیں تو وہ بن جاتا ہے بیتی، وہ میرا گھر ہے۔ اس کا ترجمہ کیسے ہوگا؟ ذالکا بیتی، وہ میرا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح محنت کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے آپ کی طرف سے جواب کا انتظار رہے گا۔